بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، اسی لیے انسان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور اسی سوچ سے بعض اوقات انسان ایسے سوال نکال کر سامنے لے آتا ہے کہ وہ سوال سننے کے بعد عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور ایسے ہی سوالات کا سامنا ڈاکٹر ذاکر نائک کو اجتماعات میں کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ایک سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا گیا جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ ہمیں تو خدا نے بنایا اور یہ پوری دنیا خدا نے بنائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے انتہائی پرسکون اور اطمینان بخش جواب دیتے ہوئے اس سوال پر روشنی ڈالی اور مسئلے کو حل کر دیا۔ ہماری آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ حقیقتاً اس کے مفہوم کو سمجھ پائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب مختصر مگر پر اثر تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر لفظ اللہ یا خدا کی تعریف پر نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جو ان کریٹڈ ہیں، یعنی انہیں کسی نے نہیں بنایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ اخلاص میں فرمایا ہے، نہ ہی اللہ کو کسی نے جنا نہ اللہ کسی کو جنم دیتا ہے۔ اسی طرح سے خدا ان کریٹڈ ہے، یعنی اللہ کو کسی نے نہیں بنایا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کا یہ سوال ہی غلط ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہاں یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کو آ کر یہ بتاتا ہے کہ خدا کو اس طریقے سے بنایا گیا یا اس نے خدا کو بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس خدا کی وہ بات کر رہا ہے وہ حقیقی خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کی تعریف ہی یہ ہوتی ہے کہ اسے کسی نے نہیں بنایا ہوتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک منطقی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خدا کو کسی نے بنایا تو وہ خدا حقیقی نہیں ہے۔ اس جملے کے ذریعے ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ پیغام بھی دے دیا کہ دنیا میں ایسے تمام مذاہب جن میں اس طرح کے خداؤں کا تصور موجود ہے، جن کے بارے میں اس مذہب کے ماننے والے لوگ خود سے کہتے ہیں کہ اس خدا کو ایسے بنایا گیا یا اس ہستی نے اس خدا کو جنم دیا تھا، وہ مذاہب بھی اسلام سے دور اور حقیقی مذہب کے تصور سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ یوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے اس بیان میں ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ دین اسلام ہی حقیقی مذہب ہے، اور اگر خدا کا حقیقی تصور موجود ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی شکل میں دین اسلام میں موجود ہے۔ دوستو یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ عام طور پر انسان کے ذہن میں اور دماغ میں شیطان کی جانب سے ایسے وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ اس کے ذہن میں ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری عقل دراصل کچھ سوالات کے جواب تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کو مطمئن کر دیا تھا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کے خیال سے انسانی دماغ اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کر سکے کہ خدا کو کس نے بنایا؟ یا پھر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب سے متفق ہیں کہ خدا کو کسی نے نہیں بنایا، اور ایسی کوئی بھی مخلوق جس کے بارے میں کہا جائے کہ اس کو بنایا گیا اور وہ خدا ہے تو وہ مذہب ہی غلط ہے؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ہم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتے ہیں۔